السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج اردو الف میں ہم لوگوں نے سبق نمبر 11 جو کہ ہے قدر ایاز، اس کا خلاصہ جو ہے وہ تحریر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ خلاصے کا مطلب آپ نے اختصار کے ساتھ بیان کرنا ہے، مختصراً، اور آپ نے اس طرح سے بات کو لکھنا ہے کہ کہانی مکمل طور پر سمجھ میں بھی آ جائے، اور تمام غیر ضروری باتیں جو ہیں وہ آپ نے لکھنے سے گریز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اہم باتوں کا ذکر کریں گے، اور ایک اور بات اس میں ہم یاد رکھیں گے کہ جب ہم سبق پڑھ رہے تھے تو اس میں آگے جا کر سلیم اور مصنف کے درمیان میں جو ہے وہ مکالمے کی صورت اختیار ہوگی تھی، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے مکالمے کی صورت میں جو ہے وہ خلاصہ تحریر نہیں کرنا، ہم لوگ ایسے ہی تحریر کریں گے پیراگراف کی صورت میں، ٹھیک ہے، اس طرح مکالمے کی صورت میں نہیں کریں گے۔ یہ میں نے لکھا ہے خلاصہ، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، پڑھتے ہیں جس کو۔ کرنیلوں کو عمدہ سی کلاس بنگلے ملتے ہیں، مجھے بھی ایک ایسا بنگلہ ملا جو باقی بنگلوں میں امتیازی حیثیت رکھتا تھا۔ یہ بنگلہ 2 ایکڑ اراضی پر واقع تھا۔ بنگلے کے وسیع صحن میں اونچے اونچے سرو اور سفیدے کے درخت لگے ہوئے تھے۔ سلیم ابھی میٹرک کے امتحان سے فارغ ہوا تھا، اور وہ بھی دوسرے کرنیل زادوں کی طرح بیڈمنٹن کھیلتا اور شام کو ٹی وی کے سامنے جم کر بیٹھ جاتا۔ بوڑھے علی بخش کے علاوہ کسی کو بھی کمرے میں داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔ ایک دن سلیم کا دوست امجد اس کی غیر حاضری میں اسے ملنے آیا تو وہ باہر ہی کرسی پر بیٹھ گیا، اور علی بخش نے اسے پانی کا گلاس پیش کیا۔ بعد میں جب سلیم کو معلوم ہوا تو وہ علی بخش پر برس پڑا کہ اس نے امجد کی خاطر مدارت اچھے انداز میں نہیں کی، اور اب امجد اسے دیہاتی سمجھے گا۔ دونوں کے درمیان جھگڑا معمولی تھا۔ سلیم اور علی بخش دونوں کے لیے دیہاتی ہونے کا طعنہ ناقابل برداشت تھا، لیکن یہ مسئلہ ایک چائے کی پیالی پر ختم ہو سکتا تھا۔ پھر مصنف نے دونوں کو ایک دیہاتی کا واقعہ سنایا۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ ایک دیہاتی لڑکا اپنے چھوٹے سے گاؤں سے پرائمری کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد شہر کے ہائی اسکول میں داخل ہوا۔ پہلے دن جب وہ جماعت میں گیا تو سر پر صافہ، بدن پر کرتا، تہمد اور پوٹھوہاری جوتا پہنے ہوئے تھا۔ ماسٹر صاحب نے شلوار پہننے کو کہا تو کہنے لگا کہ شلوار تو لڑکیاں پہنتی ہیں۔ سلیم نے پوچھا کہ وہ پتلون کیوں نہیں پہنتا تھا۔ مصنف نے اسے بتایا کہ اس وقت بہت کم لوگ پتلون پہنتے تھے۔ پورے اسکول میں سیکنڈ ہیڈ ماسٹر صاحب انگریزی سوٹ پہنتے تھے اور سب ان کو جینٹل مین کہتے تھے۔ ایک بار وہ شکار کھیلتے ہوئے چھوٹے چودھری کے گاؤں پہنچ گئے۔ سردیوں کا موسم تھا، رات ہو رہی تھی، اس لیے ماسٹر صاحب نے چھوٹے چودھری کے گھر ہی رہنے کا فیصلہ کیا۔ لڑکا خلاف توقع ماسٹر جی کو دیکھ کر گھبرایا کہ کہیں خاطرداری میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ وہ انہیں چوپال میں لے گیا اور رنگین چارپائی پر بٹھا دیا۔ لڑکے نے ماسٹر جی کے لیے مکئی کے بھٹے منگوانے کو کہا تو ماسٹر جی نے خود چائے کے لیے کہہ دیا۔ حکیم صاحب کے گھر سے چائے کی پتی منگوائی گئی، لیکن چائے بہت بدمزہ بنی کیونکہ اس وقت تک گاؤں میں چائے کوئی بھی نہیں پیتا تھا۔ رات کو ماسٹر جی کو کھانے میں مرغ کا سالن پیش کیا گیا اور اکلوتی ریشمی رضائی نکال کر دی گئی۔ صبح سویرے ماسٹر جی کو کھیتوں کی سیر کرائی گئی، پھر ماسٹر جی نے مسجد کے غسل خانے میں غسل کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد ماسٹر جی رخصت ہو گئے۔ سلیم نے کہا کہ پھر تو وہ دیہاتی اسکول میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہا ہوگا۔ مصنف نے سلیم کو بتایا کہ وہ بدستور پڑھتا رہا اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد فوج میں بھرتی ہو گیا۔ سلیم نے چھوٹے چودھری سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تو مصنف نے بازو پھیلا دیے۔ سلیم اور علی بخش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور دونوں کی آنکھوں میں ایک دیہاتی کے لیے محبت کی چمک تھی، ٹھیک ہے۔ تو کسی کو بھی کمتر جو ہے وہ نہیں سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کہانی سے جو سبق ہمیں دینے کی کوشش کی گئی ہے وہ یہ کہ اسٹیٹس سے جو ہے وہ آپ کا اچھا ہونا یا آپ کا کامیاب ہونا جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ آپ کے عمل سے، آپ کے کام سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ آپ کامیاب ہیں یا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اچھے طریقے سے اس خلاصے کو ذہن نشین کر لیجیے گا، اور آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔